ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر شاہینہ قیوم کے ساتھ اسموکنگ یا تمباکو نوشی کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی سگریٹ نوشی سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے، اسی طرح ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ والدین اکثر اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے کہ اگر سگریٹ پیو گے تو ٹی بی ہو جائے گی. ٹی بی کا اور اسموکنگ کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے؟ اور ہمارے خطے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ٹی بی کا پرائمری ایکسپوجر ہر انسان کو ہوا ہے. بالکل. تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ٹی بی جب ہم سگریٹ نوشی کرتے، ٹی بی جو ہے وہ تو ایک جراثیم سے ہونے والی بیماری ہے، یہ جی سب کو پتہ ہے. بالکل. اور یہ جراثیم جو ہیں سانس کی نالی میں داخل ہوتے ہیں اور پھر سانس کی نالی میں ایک مناسب جگہ دیکھ کر کے گھر بناتے ہیں اور وہاں پہ ان کی بڑھوتی ہوتی ہے. اگر جسم کا دفاعی نظام اچھا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں، اگر خدا نخواستہ دفاعی نظام اچھا نہیں ہوتا یا تو یہ پھر پنپتے ہیں یا پھیلتے ہیں. ٹی بی کا اب جب یہ سگریٹ نوش جو ہیں ان کا ایک تو لوکل دفاعی نظام ہے، یعنی کیونکہ سگریٹ کی اسموکنگ کی وجہ سے گھڑی گھڑی خراش ہوتی ہے سانس کی نالی کو، تو لوکل دفاعی نظام جو ہے ان کا متاثر ہوتا ہے. پھر ان کا جنرل وہاں پہ جو سیکریشنز ہوتی ہیں جو کہ جو ایسے مادے جسم کے اندر جو داخل ہو جاتے ہیں سانس کی نالی میں جو ہم نکال دیتے ہیں، وہ نکالنے کی صلاحیت بھی ان میں کم ہو جاتی ہے. تو ٹی بی کے جراثیم کے نکلنے کی صلاحیت اس میں نسبتاً کم ہو جاتی ہے. تو اور پھر ان کا جنرلائز جو دفاعی نظام ہے جسم کا وہ بھی کمزور ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اب فیکٹ اسٹیبلشڈ ہے کہ جو اسموکرز ہیں ان میں جو لوگ نان اسموکر ہیں اگر وہ ایک ہی حالات میں رہ رہے ہوں تو ٹی بی ڈیولپ ہونے کے چانسز تقریباً 22% زیادہ ہوں گے. یعنی اگر 100 لوگ ہوں تو 22 لوگ، یعنی آپ کی مدافعت جو اس جراثیم کو محدود کر دیتی ہے وہ نہیں کر بریک پائے ہوتی گی. ہے، بریک ہو جاتی ہے. تو اس لیے اور پھر اس طرح ہی ان میں ٹھیک ہونے کے بھی جو ہے وہ بھی اس میں بھی زیادہ پریشانی ہوتی ہے، علامتیں زیادہ، پھر ڈائگنوسس دیر سے ہوتا ہے کیونکہ کھانسی انہیں پہلے سے ہی آ رہی ہوتی ہے سگریٹ کے استعمال کی وجہ سے. اور جو اگر ٹی بی کی وجہ سے کھانسی شروع ہو جائے تو شروع کے دنوں میں تو وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو کھانسی سگریٹ کی وجہ سے ہے، تو وہ مالج کے پاس دیر سے پہنچتے ہیں. اور جب جس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں پھر تھوڑا سا مرض زیادہ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ان کی پیچیدگی ہے، دیر سے تشخیص ہوتی ہے، دیر سے پھر علاج شروع ہوتا ہے، تو مرض تھوڑا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے جب ہم پکڑتے ہیں اس کو. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کھانسی کا تذکرہ کیا. کھانسی ایک ایسی علامت ہے جو میرے خیال سے سگریٹ نوشی کے ساتھ جس کا ایک طرح سے بہت گہرا ساتھ ہے. تو اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا کہ ایک سگریٹ نوش جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی اسٹیج پر کھانسی ضرور ڈیولپ کرتا ہے. اگر شروع میں یا درمیان میں نظر آئے تو اس کو اسموکرز کف کہا جاتا ہے، یا آخری وقت میں اگر نظر آئے تو جیسے اس کو دائمی کھانسی کہتے ہیں. تو اسموکرز کف اور یہ دائمی کھانسی کیا کسی طرح کی سیریس بیماری کو سانس کی ڈینوٹ کرتی ہیں؟ بالکل. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص پہلا پف سگریٹ کا لیتا ہے اس کو ضرور کھانسی ہوتی ہے، یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا. پھر خیر وہ اس کا ایک عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو اتنی کھانسی محسوس نہیں ہوتی. لیکن جب سانس کی نالیوں میں مستقل سوزش ہونے لگ جاتی ہے اور مستقل وہ تنگ ہوتی ہیں تو پھر وہاں پہ سیکریشنز بننی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ تنگی جو ہے پھر وہ ایک طرح سے سگنل دیتی ہے کہ جی کچھ پھنسا ہوا ہے، اس کو نکالو. پھر انسان کو کھانسی ہوتی ہے. بلغم جب بن رہا ہوتا ہے یا سیکریشنز بنتی ہیں سوزش کی وجہ سے، تب سگنل جاتا ہے کچھ بنا ہے، کچھ پھنس گیا ہے، اس کو نکالو. تو پھر ایک سگریٹ پینے والا مستقل یا دائمی کھانسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس اسٹیج پہ اس کی سانس کی نالی کا فنکشن بھی کم ہو جاتا ہے، یعنی تنگ ہو جاتی ہیں، تو سانس کی جو آمد و رفت ہے اس میں رکاوٹ شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے سانس کی نالی کی بناوٹ میں ایک خاص چیز جو رکھی گئی ہے، اس کے اندر جو بال نما سیلیا ہوتے ہیں جو ہمارے بلغم کو باہر کی طرف لاتے ہیں. بالکل. اسموکرز کے اندر کیا ان کے فنکشن میں بھی کوئی تبدیلی آ جاتی ہے؟ دیکھیں، اسموکرز میں انیشیلی یہ جو سیلیا ہیں یہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو بات ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ سانس کی نالی کو بنایا ہے صاف ہوا کے لیے. کوئی گرد و غبار یا دھواں اس کے اندر نہیں جانا چاہیے. اور جب کوئی چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دفاعی نظام بنایا، جس طرح آپ نے سیلیا کی بات کی یا سیکریشنز جو گلینڈز کی بات کی جو کسی حد تک انفیکشن کو کم کرنے میں وہ جو ہیں ایک طرح سے ایکٹ کرتے ہیں کہ وہ باہر نکالیں. لیکن اگر اس کے اوپر طے در طے بہت ساری سیکریشن چڑھتی جائے، بہت سارا بلغم چلا جائے، تو پھر ایک اسٹیج پہ آ کے ان کا کام رک جاتا ہے، وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، کام کرنا ان کا بند ہو جاتا ہے.
تو پھر اس اسٹیج پہ وہ اپنا کام نہیں کرتے، پھر بلغم اندر جمع ہوتا ہے، وہ نکال نہیں پاتا ہے سگریٹ پینے والا. جی ڈاکٹر صاحب، اگر اسی طرح سے بات کی جائے سگریٹ نوشی کی ابتدا کے بارے میں، تو زیادہ تر لوگ کس عمر میں اس طرف راغب ہوتے ہیں؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچے کو سگریٹ کا پیکٹ فروخت کرنے پر پابندی ہے قانوناً، لیکن شاید جو حقیقت ہے وہ اس سے تھوڑی مختلف ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، ایک جائزہ لیا گیا تھا اور اس میں یہ بات دیکھی گئی تھی کہ پاکستان میں ہر روز 1200 بچے جو ہیں، نئے بچے تمباکو کا استعمال شروع کرتے ہیں. اور یہ وہ بچے ہیں جو کہ ہمارے سوسائٹی میں چھوٹے چھوٹے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی پیٹرول پمپ پہ کام کر رہا ہے، کوئی موٹر میکینک کے پاس کام کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے یا تو سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ منہ میں ان کے تمباکو ہوتا ہے، گٹکا یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جو وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنی چھوٹی عمر سے یہ شروع کرتے ہیں. سگریٹ کی عادت عام طور پہ ینگ ایج میں ہی پڑتی ہے، یعنی آپ اپنے دوستوں کو دیکھ کر یا کسی ہیرو سے متاثر ہو کے یا کسی ایڈورٹیزمنٹ سے متاثر ہو کر سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں. اور عام طور پہ بڑی عمر میں جا کے سگریٹ کی عادت شروع ہونا بہت کم ہوتا ہے. راسخ تو ہو جاتی ہے لیکن شروع نہیں ہوتی. لیکن خواتین میں ٹرینڈ تھوڑا سا فرق ہے. خواتین میں یہ جو تمباکو کھانے کی عادت ہے وہ تو ینگ ایج میں ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ حکا یا سگریٹ یا بیڑی یہ جو خواتین استعمال کرتی ہیں یہ تھوڑی بڑی عمر میں ٹین ایج میں جا کے شروع کرتے ہیں. فار کک پہلے تو شروع میں آدمیوں کی طرح اسٹرانگ ہونے کی خاطر، جی ہم مردوں کی طرح اسٹرانگ ہیں تو ہم سگریٹ پی کے ثابت کریں کہ جی ہم مردوں کی طرح ہر کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ ایک خاص طبقے میں ہے. پھر بعض دفعہ ایک فالس بلیو ہوتا ہے کہ جی ہم کچھ بیماریوں کے علاج کے لیے جی تمباکو کا استعمال شروع کر دیں اور پھر وہ ایک عادت ہو جاتی ہے. تو عام طور پہ ہمارے جو وہ علاقے جہاں پہ ڈاکٹروں کی پہنچ بہت کم ہے یا جہاں پہ دوسرے طریقے علاج ہیں، دیہی علاقے ہیں یا جو ڈیولپ علاقے نہیں ہیں، وہاں پہ یہ کانسیپٹ بہت زیادہ ہے کہ لوگ جو ہیں سگریٹ کا یا تمباکو کا استعمال کچھ بیماریوں سے لڑنے کے لیے شروع کر دیتے ہیں. مثلاً کس نوعیت کی بیماری؟ جیسے دانت کا درد ہو، تمباکو ملو جی، اور پھر تمباکو ملتے ملتے تمباکو کھانے کی عادت ہو جاتی ہے. اچھا پیٹ میں درد ہے تو جی آپ کیا نام ہے حکا پی لیں یا سگریٹ پی لیں تو گیسز خارج ہو جائیں گی، یا قبض کے لیے جیسے، یا قبض کے لیے، ہاں بالکل، تو وہ یوز کرتے ہیں. تو اور پھر اس سے عادت ہو جاتی ہے. یہ علاج نہیں ہوتا لیکن عادت ہو جاتی ہے. اشرف صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ حمل کے دوران خاص کر سیکنڈ ہینڈ اسموک کا اگر ایکسپوجر ہو تو وہ بچے کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، بچے کے اندر کچھ بیماریاں پیدائشی طور پر نظر آ سکتی ہیں. اسی طرح سے اگر بات کی جائے ایک عورت کی، تو کیا عورت ایک مرد کے مقابلے میں زیادہ نقصان اٹھاتی ہے سگریٹ کی بنا پر؟ دیکھیں، عورت کو اگر ہم کمیونٹی کے حیثیت سے دیکھیں تو پیسیو اسموکنگ کا شکار تو زیادہ تر عورتیں ہی ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں، پاکستان کی میں بات کروں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک عورت کو اگر سگریٹ نوشی کی عادت ہو جائے تو اس کے اندر کچھ وجوہات ہیں قدرتی کہ جو چینجز مردوں میں تھوڑے عرصے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں عورتوں میں ذرا جلدی ظاہر ہو جاتی ہیں. جیسے سانس کی نالی کی بیماریاں اگر مردوں میں کچھ تھوڑا ٹائم لے کر ظاہر ہوں گی، عورتوں میں بہت جلدی ظاہر ہو جائیں گی. پھر اور بھی بہت ساری تکالیف ہیں، جیسے جھریاں پڑ جانا. اب لڑکی کوئی بھی عورت یا مرد، لیکن عورتوں میں چینج زیادہ جلدی آتا ہے تو چہرے پہ ایجنگ آ جاتی ہے، یعنی عمر کم ہوتی ہے مگر جھریاں پڑ جاتی ہیں، آنکھوں کو نقصان ہو جاتا ہے. اور پھر اگر حمل کے دوران سگریٹ کا استعمال کریں یا تمباکو کا استعمال کریں تو حمل میں بعض دفعہ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وقت سے پہلے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، بچے کمزور ہوتے ہیں تو ان میں پھر بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ سڈن ڈیتھ سنڈروم جو ہوتا ہے، جو بچے اچانک سے مر جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ ان بچوں میں اس کا تناسب زیادہ ہے. پھر بڑی عمر میں یہ بچے جو ہوتے ہیں جو کہ ایسی ماؤں کے گھر میں پیدا ہوں جو کہ تمباکو سگریٹ پیتی رہی ہوں، تو وہ بچے جو ہیں وہ پھر بیماریوں کا شکار زیادہ ہوتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ سانس کی بیماریاں ہیں یا ویسے بھی برتھ ویٹ لو ہوگا تو ہر قسم کی بیماری لگتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر سگریٹ یا تمباکو نوشی کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.